ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی تو پھر آپ کا خوشبو لگانا یہ سنت کیسے ثابت ہوا؟ یہ تو دوسرے لفظوں میں تحصیل حاصل ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے حاصل ہو اسے دوبارہ حاصل کرنا. تو یعنی جب آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی تو پھر آپ کا خوشبو لگانا یہ سنت کیسے ہوا؟ اور یہ بھی دعویٰ ہے چونکہ مسلمانوں کا کہ وہ کہتے ہیں آپ کے پسینے جیسی کوئی اور خوشبو ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر دوبارہ خوشبو کا لگانا یعنی ایک اعلیٰ خوشبو کے ہوتے ادنا چیز کی طرف کیوں آیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے یقیناً خوشبو آتی تھی، جو ہر طرح کی حدیث سے ثابت ہے. حدیث سے فعلی سے بھی ہے، حدیث سے قولی سے بھی ہے، اور تقریری حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت انس بن مالک کے گھر جاتے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم سرکار کا پسینہ اکٹھا کر کے اپنی خوشبو اور والی جو ہے وہ بوتلی کے اندر شیشی کے اندر اکٹھا کر لیتی تھی. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی؟ تو انہوں نے کہا جی اپنی خوشبو کے اندر جو اس کو ملاؤں گی. اور دوسری بات یہ کہ ایک بار شادی ہوئی تھی، جو ہے لوگ صحابہ کسی کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس خوشبو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ تم ایک شیشی کا ٹکڑا لے آؤ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ بارگاہ میں جب وہ شیشی کو وہ لے کے آئے، بوتلی سی یا بوتل یا جو بھی شیشی لے کے آئے، تو اس کے اندر آپ نے اپنا پسینہ جو ہے وہ جمع کر کے دے دیا تھا. تو یہ بات بھی ہے. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی کہ میں خود سرکار کو خوشبو لگاتی تھی. تو اب یہ حدیث تو ثابت ہیں، ہر طرح کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لگاتے کیوں تھے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت کو بتایا جائے کہ خوشبو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے. یعنی آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں، صاف ستھرے رہیں، خوشبودار رہیں. یہ بات اللہ اور اس کے رسول کو بڑی پسند ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی حسین اور خوبصورت ہے اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے. جیسے نماز کا قضا ہونا، اب نبی کے لیے نماز کا قضا ہونا تو نہیں تھا، تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا. ایک بات. دوسری بات اسی طرح مثال ملتی جلتی ہے کہ جہت قبلہ جو ہے وہ نبی کے کہنے پہ قبلے کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے مرضی پہ، لیکن آپ پھر بھی اسی قبلے کی طرف اپنا رخ مبارک کرتے ہیں. تو یہ بھی تعلیم امت کے لیے تھا. تو امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے کام کیا گیا کہ یہ کرنا چاہیے. اگر آپ خود نہ لگاتے تو امت کے لیے سنت کیسے ثابت ہوتی؟ تو آپ نے خود خوشبو لگائی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ امت کے لیے ایک سنت بن جائے، نظافت صفائی کا معیار بھی قائم ہو جائے اور انہیں ثواب بھی ملے. جس طرح مسواک کرنا یہ بھی آپ سنت ہے تو آپ نے قائم کیا، یا باقی جتنی بھی سنن ہیں، آپ کے طریقے ہیں، آپ کے ادائیں ہیں، ان پہ عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ نبی کے طریقے کو تو اللہ نے کہا ہے کہ فالو کرو، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ وہ میرے نبی کی زندگی ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ امت کو سمجھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے سارا جو ہے وہ کام کیا گیا تھا. ورنہ آپ کی خوشبو تو اتنی تھی کہ جس گلی سے بھی گزر جاتے تھے نا، وہ گلی بھی بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں. جس راستے سے گزرتے تھے نا وہ بھی مہک جاتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ جن کو اے غلاموں تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو نا وہ اس راستے سے گزر گئے ہیں. تو لہٰذا اعتراض صرف عقل کی خرابی جو ہے وہ ہے، اور کوئی لاجیکلی یہ سوال نہیں بنتا.